السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک شارٹ ویڈیو کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اسے دیکھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی بھیج کر آپ صدقہ جاریہ کے حقدار بن جائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کریں گے کہ عمرہ پر جانے کی جب آپ نے تیاری کر لی، بالکل آپ تیار ہیں، تو اس سے پہلے آپ غسل کر لیں، یعنی احرام وغیرہ باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ غسل سے پہلے آپ کے جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں، جو آپ عام دنوں میں کٹ کرتے رہتے ہیں، اس موقع پر بھی آپ کٹ کر لیں، غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے بدن پر خوشبو وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور پھر احرام کی 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں اسے آپ پہن لیں۔ یاد رہے، احرام کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، احرام کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن کہیں، اور اگر آپ دوسری کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن ان فلاں، فلاں کی جگہ پر آپ اس کا نام لیں۔ جب آپ احرام باندھیں تو آپ اس وقت استبا نہ کریں۔ استبا کہتے ہیں داہنے کاندھے کے نیچے سے چادر نکال کر کے بائیں کاندھے پر ڈالنا، یہ استبا کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ طواف کی شروعات کریں گے، طواف کی شروعات میں یہ استبا کیا جاتا ہے، اور وہ بھی جب آپ پہلا طواف کریں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، تب یہ عمل کیا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بآواز بلند کثرت سے آپ یہ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اجتماعی تلبیہ سارے لوگ مل کر کے ایک ساتھ پکاریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت تلبیہ آہستہ آواز میں پکارے گی، آہستہ آواز میں کہے گی، بلند آواز میں نہیں۔ جب عمرے کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے تو احرام باندھنے کے بعد کیا پابندیاں شروع ہوتی ہیں یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ وہ پابندیاں جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہیں، اس میں کیا ہے؟ شکار نہیں کر سکتے، جسم کے کسی حصے کے بال وغیرہ کو اکھاڑ نہیں سکتے، کٹ نہیں کر سکتے، شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شکاری کی مدد نہیں کر سکتے، جسم یا احرام کے کپڑوں میں خوشبو نہیں لگا سکتے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد وہ کام جو صرف مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، سر یا چہرے کو ٹوپی یا پگڑی سے ڈھانکنا۔ نمبر 2، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ بیلٹ پٹے والی گھڑی کا استعمال صحیح ہے۔ صرف عورتوں کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو احرام باندھنے کے بعد منع ہیں، صرف عورتوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ نقاب اور دستانہ ممنوع ہے، نقاب اور دستانہ استعمال نہیں کر سکتی۔ نقاب اور دستانے کا مطلب تو آپ سمجھ سکتے ہیں، دستانہ تو ہر کسی کو معلوم ہے۔ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھانکیں گے، کسی کپڑے سے نہیں ڈھانکیں گے۔ چہرہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے سر کا جو دوپٹہ ہے، آپ اس دوپٹے سے اپنے چہرے کو آڑ کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ سب کر لیا، اب آپ اس کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد حرام میں داخلے کے وقت سب سے پہلے اپنا دایاں پیر داخل کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ظاہر بات ہے مسجد میں داخل ہیں ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے، تو مسجد سے نکلتے وقت کی بھی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔
اس میں یاد رہے کہ پہلے نکلتے وقت پہلے بایاں پیر نکالنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب آپ کا دوسرا جو عمل ہے وہ طواف ہے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ یہ پہلا طواف ہے۔ طواف کرتے وقت آپ کا داہنا کندھا کھلا ہونا چاہیے۔ شروعات طواف آپ کو حجر اسود سے کرنا ہے۔ آسانی ہو تو بوسہ دے کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کریں، وگرنہ اشارہ کر کے آپ کو طواف کرنا ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہو، آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو اشارہ کر کے آپ طواف شروع کریں، اور 7 چکر لگانا ہے۔ ابتدا حجر اسود اور انتہا بھی حجر اسود ہے۔ طواف کی کوئی نیت نہیں ہے۔ طواف جب آپ کریں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا، وہاں نشانی ہوگی، علامت بنی ہوگی، رکن یمانی۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو اگر بھیڑ نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے اس کو چھونا ہے، لیکن بوسہ نہیں دینا ہے۔ اگر چھونا مشکل ہو تو آپ طواف جاری رکھیں۔ البتہ ہر چکر میں جب بھی آپ کا گزر حجر اسود سے ہو تو اسے چومیں یا دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں۔ طواف کے دوران آپ زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اگر دوران طواف نماز شروع ہو جائے تو جو آپ نے کندھا کھولا تھا اس کندھے کو ڈھانک لیں اور طواف کو ہی روک کر کے آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد طواف کی شروعات وہیں سے کریں جہاں آپ نے چھوڑا تھا۔ طواف کے دوران آرام کرنا یا پانی وغیرہ پینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طواف کے چکروں میں اگر شبہ ہو جائے، شک ہو جائے، تو جس پر آپ کا یقین جا رہا ہے اسی کو مانتے ہوئے طواف کو کمپلیٹ کریں، طواف کے چکروں کو پورا کریں۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا آپ ضرور پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز تیز چلنا، یہ صرف مردوں کے لیے مستحب ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ اپنے کندھے کو ڈھانک لیں اور مقام ابراہیم تک پہنچ جائیں اور یہ دعا پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ پھر یہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھیں۔ اگر جگہ نہیں ملتی تو مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد زمزم پئیں، سر پر ڈالیں، پھر اس کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کے پاس آئیں اور بوسہ لیں۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ صفا پہاڑی پر جائیں، قریب پہنچنے پر یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور پھر یہ کہیں ابدؤ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آ جائے، لیکن کوشش کے باوجود اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، وہاں قبلہ رو ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے بعد صفا سے اتریں اور مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ مرد کے لیے دونوں سبز ستون جو وہاں آپ کو نظر آئیں گے، نشانات بتائے جائیں گے، تیز چلنا سنت ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچے تو وہاں بھی آپ وہی کریں گے جو صفا پر کر کے آئے ہیں۔ البتہ یہ جو آیت ہے نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ وہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ یاد رہے مروہ پہاڑی سے کعبہ نظر آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ صرف دعائیں ہی کریں۔ پھر مروہ سے صفا پہاڑی کی طرف لوٹیں، یہ دوسرا چکر ہوگا، ساری دعائیں وہی پڑھنی ہیں جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہیں۔ اس طرح 7 چکر لگائیں، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ یاد رہے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ دوران سعی کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ یاد رہے سعی کے مکمل ہونے پر کوئی ایکسٹرا نماز نہیں ہے۔ دوران سعی بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی حاجت کے لیے سعی کرتے وقت آپ رک سکتے ہیں، بعد میں آپ کو سعی وہیں سے کرنا ہے جہاں سے آپ رکے تھے، شروعات پھر وہیں سے کرنی ہے، یعنی جہاں آپ رکے تھے اس کے آگے سے آپ کو شروعات کرنی ہے۔ حائضہ عورت سعی کر سکتی ہے، البتہ اگر ممکن ہے، اس کے لیے پاسبل ہے تو
پاک ہونے کا انتظار کرے۔ اس کے بعد عمرہ میں حلق یا قصر کا نمبر آتا ہے۔ آپ جب یہ سب کام کر لیں، آپ نے طواف کر لیا، آپ نے سعی کر لیا، اب آپ کو حلق یا تقصیر کرنی ہے۔ حلق کہتے ہیں پورے بالوں کو مڈانا، اور تقصیر کہتے ہیں پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ سر کے کچھ بال کو کٹ کر لیے ہو گیا، یا تو آپ پوری طریقے سے مڈائیے یا پھر چھوٹا کر لیے سارے بالوں کو، جیسے عام طور پر حجاموں کے ہاں لوگ بنواتے ہیں اپنے بالوں کو، سارے جگہوں سے آپ چھوٹا کریں گے، یعنی بال کو چھوٹا کریں گے۔ چند جگہوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لینا یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ شریعت میں منع ہے اور اس موقع پر بھی منع ہے۔ عورت اپنی چوٹی سے ایک پور، انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لے گی، وہ خود کاٹے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار کاٹے یا کوئی عورت کاٹے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ غیر محرم لوگوں سے کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ آزاد ہیں، بس مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ طواف کر لیں، مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ طواف کر لیں، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ حائضہ عورت کا عمرہ، یہ عورت عمرہ کیسے کرے گی؟ یہ احرام تو باندھے گی پر پاکی کا انتظار کرے گی۔ احرام باندھنے کے بعد جتنی بھی پابندیاں احرام کی ہیں، ساری پابندیاں اور سارے قوانین اس کے اوپر لاگو ہوں گی، صرف پاکی کا انتظار کریں گی۔ پاک ہونے کے بعد یہ عورت عمرہ کے سارے ارکان و واجبات کی ادائیگی کرے گی۔ بالغ بچوں کا عمرہ بڑوں کے جیسا بالکل ہوگا۔ نابالغ اور چھوٹے بچے کا عمرہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ان کو عمرہ نہ کرایا جائے، لیکن اگر ان کا عمرہ کرایا جاتا ہے تو سرپرست اس کی طرف سے عمرہ کی نیت کریں گے۔ اگر لڑکا ہے تو کپڑا اتار کر کے 2 سفید چادر کا احرام پہنایا جائے گا اور احرام کی ساری پابندیوں کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر بھی بچہ اگر بعض غلطیاں کرتا ہے تو اس پر فدیہ و دم نہیں ہوگا۔ طواف و سعی جو سرپرست کریں گے وہی بچے کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھنڈی کی حالت میں بچے کو کمبل وغیرہ میں لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے سر کھلا رہنا چاہیے۔ تو یہ عمرہ کا مختصر سا طریقہ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو آپ دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمرہ کریں گے اور دوسروں تک یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کے ارادے سے انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں عمرہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔